بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ استغفار قبول کرتا ہے پہلے یہ نشانی دکھاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز تہجد قبول کرتا ہے اور ہمارے استغفار کی تسبیح کو قبول فرماتا ہے تو دو نشانیاں ہمیں دکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دو نشانیاں ظاہر کر دیتا ہے۔ کیا ہیں وہ دو نشانیاں اور علامت ہے کہ جو ہمارے قبولیت کی علامت ہے اور قبولیت کی نشانی ہے؟ دیکھیے، جب بندہ اپنی زندگی میں کسی مسئلے کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے، اس لیے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسانی زندگی کے کئی سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو دور کر دی جاتی ہے۔ اگر زندگی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی لائف میں کسی بھی اعتبار سے پریشانی میں زندگی گزار رہا ہے اور پھر استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سب سے پہلے جو عطا کرتا ہے وہ سکون، یعنی اس کو سکون دے دیتا ہے۔ یعنی انسان جب کسی مسئلے کو لے کر کے پریشان ہوتا ہے یا اس کا دل بے چین ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ کو کسی طرح سے سکون نہیں مل رہا ہوتا ہے، اب یہ بندہ تسبیح اٹھا کر کے اور یا پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا پھر چلتا پھرتا استغفار کی تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا رحم و کرم نازل فرماتا ہے کہ استغفار کی بنیاد پر اس کی جو دنیاوی الجھنیں تھیں، جو ٹینشن تھی اور جو پریشانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا فائدہ استغفار کرنے پر جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے کہ سکون، اور جسے سکون مل گیا پھر اسے پریشانی کا علم نہیں ہوگا، پھر اسے تکلیفوں کا اتنا درد نہیں ہوگا، پھر اس حالات کا اتنا درد نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری علامت اور دوسری نشانی کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتا ہے اور ہر جگہ سے پریشان ہو چکا ہے، ہر اعتبار سے پریشان ہو چکا ہے، کہیں سے اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی، کہیں سے اس کا حل نہیں ہو رہا ہے، کہیں سے اس کو کچھ مل نہیں رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے در پہ آتا ہے، اللہ کے دربار پہ آتا ہے اور صبح تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے، مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دوسری جو چیز عطا کرتا ہے وہ یقین عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ اس شخص کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ میں ہے، بے شک اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا لطیف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، مخلوق کی خواہش کا، دعا کا، ہر اس چیز کا علم جو اس کے دل میں ہے اللہ کو ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرتا ہے، نماز تہجد پڑھتا ہے
اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے دعائیں مانگتا ہے تو اس شخص کو یہ یقین بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، پوری دنیا میرے ساتھ نہیں ہے تو کیا، میرا حاج تروا، میرا مددگار میرا اللہ ہے، میرا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے۔ اتنا یقین اس بندے کو ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص استغفار کی تسبیح شروع کر دے گا اور جو شخص نماز تہجد پڑھنا شروع کر دے گا فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ میں، یقین جانیے کہ یہ دو چیزیں اس شخص کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک تو دل کا سکون کہ چاہے دنیا کی کتنی ہی جھنجٹ کیوں نہ ہو، چاہے اس پر کہ کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، لیکن اس شخص کو کوئی بھی غم پریشان نہیں کر سکتا، وہ مطمئن رہے گا اور اللہ کی ذات پر امید رکھے گا اور اس کو استغفار پڑھنے میں بڑا مزہ، بڑی لذت ملے گی، اور دوسرا نماز تہجد پڑھنے میں اس کو بڑا سکون ملے گا۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھ لی جائے کہ ہمیں استغفار کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کم سے کم 100 مرتبہ تو ہم پڑھنے کا معمول بنا ہی لیں۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں ہے، ہم مختصر عمل کریں لیکن روزانہ کریں، کثرت سے کریں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر ہمیں 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور یہ جب ہم یہ نشانیاں اور یہ علامت دیکھیں کہ میرا استغفار پڑھنے پر مجھے سکون مل رہا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ نے استغفار کو قبول فرما لیا ہے۔ اور اگر نہیں بھی سکون مل رہا ہے، ہوتا ہے کبھی انسانی فطرت ہوتی ہے کہ پریشانیوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے جب استغفار پڑھتا ہے سکون مل جاتا ہے، کبھی نہیں مل پاتا ہے، تو اپنے یقین کو اور زیادہ مضبوط کریں کہ میرا استغفار بھی کمزور ہے، کمزوری میرے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ میرا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ کمزوری اپنے اندر دیکھیں کہ میرے پڑھنے میں یا میرے توجہ میں یا میرے دھیان میں یا پھر میرے یقین میں کچھ کمزوری ہے تو اپنے یقین کو اللہ پر اور زیادہ مضبوط کریں، اور جتنا مضبوط یقین ہوگا اسی کے مطابق فیصلے کر دیے جائیں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔